کل سے فجر کی نماز انشاءاللہ 6:20 پر ہو. کل سے فجر کی نماز انشاءاللہ 6:20 پر ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. سورۃ البقرہ آیات نمبر 92 میں اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی اسی بات کا جواب عنایت فرما رہے ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ تورات ہمارے اوپر نازل ہوئی اور تورات پر ہی عمل کرنا، تورات کو ماننا ہمارے اوپر لازم ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کتاب کو نہیں مانتے. اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بھی جواب دیا اور اس آیات مبارکہ میں بھی اسی کا جواب ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر اس کے بعد بھی تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالمین میں سے ہو. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ. آپ کا یہ معجزہ تھا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے، جب یوں نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا تھا. یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے یہ دیکھا. اسی طرح یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کے پاس ایک عصا تھا، اس کو زمین پر اگر ڈال دیتے، پھینک دیتے تو وہ اژدہا اور سانپ کی شکل اختیار کر لیتا. اس پہ یوں ہاتھ رکھتے، اس کو اٹھا لیتے تو وہ لکڑی بن جاتی. یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ اسی عصا کو اگر آپ پتھر پر مارتے تو پتھر سے 12 چشمے نکلتے، 12 قبائل اس سے پانی پیتے. یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ اسی عصا کو آپ اگر دریا پر مارتے، پانی کی روانی رک جاتی، 12 قبائل وہاں سے گزرتے. موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں تم نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلایا. یوشع بن نون، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، یسع علیہ السلام، الیاس علیہ السلام تمہارے پاس آتے رہے، تم ان کو بھی جھٹلاتے رہے. اگر تمہارا دعویٰ یہ سچ ہے کہ ہم صرف تورات کو مانتے ہیں اور مانیں گے، تو جب فرعون سے تمہاری جان چھڑوائی گئی اور تم بنی اسرائیلیوں وہاں سے مصر سے روانہ ہوئے، وادی تیہ کی طرف چلے آئے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے تم نے آ کے یہ کہا کہ انسان کو جینے کے لیے کسی ضابطے کی ضرورت ہے، ہمارے لیے ضابطۂ حیات کوئی نہیں. ہم فرعونی حکومت میں تھے تو فرعونی قانون ہمارے اوپر لاگو تھا. اب تو ہم وہاں سے نکل آئے، ہم آزاد قوم بن چکے ہیں، ہمارے لیے کوئی ضابطۂ حیات ہو. تمہاری اس پیشکش کے بعد موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا، کوہ طور پر چلے آئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. تمہاری خواہش کے مطابق، تمہاری چاہت کے مطابق
کہ ہمارے لیے جینے کا کوئی طریقہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو، تو تورات نے تمہیں جینے کا طریقہ سکھایا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا۔ تم نے تورات موسیٰ علیہ السلام سے جب سنی تو تم نے کہا کہ یہ غلط ہے، تم نے کہا کہ یہ کتاب غلط ہے، اس کے اندر جو قانون ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، اس کے اندر جو مسائل ہیں یہ بڑے مشکل ہیں۔ کس منہ سے، کس زبان سے، کس طرح تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے؟ تمہارے بڑوں نے نہیں مانا تھا، تم بھی نہیں مانتے تھے، تم نے تورات مانگی تھی، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تم نے اس کو ٹھکرایا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، تم نے اس کو ٹھکرایا، ہم نے یوشع بن نون کو بھیجا، تم نے اس کو ٹھکرا دیا، پے در پہ انبیاء آتے رہے، تم قتل کرتے رہے، نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، تم جھٹلاتے رہے، تم کس طرح تورات کو ماننے والے ہو؟ تم نے تورات کو اس وقت بھی نہیں مانا، تم تورات کو اس وقت بھی نہیں مانتے ہو، نبیوں کے دشمن تم اس وقت بھی تھے، اب بھی ہو۔ ماننے والی بات تمہارے اندر نہیں ہے، تم ضد کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنو اسماعیل میں نبی کیوں بنائے گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں نبی بنائے گئے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے اس وقت تم نے ظالموں بڑا ظلم کیا تھا۔ وہ ظلم یہ کیا کہ جب تم مصر سے نکلے، تمہاری عورتوں نے، بنی اسرائیلی خواتین نے قبطیوں کی خواتین سے، عورتوں سے سونا لیا تھا۔ قبطی کاسٹ ہے، قوم ہے، فرعون کی قوم قبطی تھی، قبطی عورتوں سے بنی اسرائیلیوں تمہاری عورتوں نے سونا لیا تھا۔ اب سونے کا پتہ موسیٰ علیہ السلام کو جب چلا کہ ان عورتوں کے پاس تو سونا ہے، زیورات ہیں، یہ استعمال کرنا چاہتی ہیں، آپ نے حکم صادر فرما دیا کہ میری شریعت میں، شریعت موسوی میں مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں، شریعت مستفوی میں ہے، اب ہے، اس وقت نہیں تھا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس وقت جائز نہیں، اب تم سونا استعمال نہ کرنا۔ تو بنی اسرائیل کی ایک شاخ، ایک قبیلہ بنو سمرہ تھا، سمرہ میں ایک شخص موسیٰ جس کے باپ کا نام ظفر، وہ سمرہ کے قبیلے سے تھا، موسیٰ بن ظفر السامری اس کا نام، اس نے ان عورتوں سے سونا جمع کر لیا۔ جب سونا جمع ہو گیا اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام فرعون کو ڈبونے آئے، دریا میں غرق ہو رہا ہے، تو اس گھوڑے پہ جس پہ جبرائیل امین سوار تھے، اس گھوڑے کا پاؤں جب زمین پہ نیچے لگتا تو ہریالی ہو جاتی تھی۔ موسیٰ بن ظفر السامری نے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی کرشمہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی بات تو ہے، اس نے وہ مٹی اٹھائی اور اپنے پاس سیف کر لی، محفوظ کر لی۔ اب آگ جلائی، سونے کو پگھالا، بچڑے کی شکل بنائی، اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی تو اس بچڑے سے ٹی ٹی کی آواز آنے لگی۔ اب جب وہ ٹی ٹی کی آواز آنے لگی، یہودیوں سے، بنی اسرائیلیوں سے موسیٰ بن ظفر السامری کہنے لگا، میاں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کسی کی عبادت ہی نہیں کر رہے؟ موسیٰ تو بھول گئے، وہ تو چلے گئے رب کو ڈھونڈنے، رب تو یہاں ٹی ٹی کر رہا ہے۔ یہ ان کا عقل تھا، یہ ان کا دماغ تھا، جو سونا استعمال کرنا جائز نہیں اس سے انہوں نے رب بنایا، بڑا ظلم کیا۔ پھر وہ جو ٹی ٹی کی آواز دے رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی خدا ہے۔ قوم بھی ایسی بے وقوف، عقل ماری گئی تھی کہ پھر اس قوم نے، کسی نے سجدہ کر لیا، کسی نے اس کو معبود مان لیا، رکوع میں کھڑے ہو گئے، کسی نے چادریں چڑھا دی، اس کی عبادت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے دیکھا کہ یہ تو بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کی یوں داڑھی کو پکڑا اور سر کے بالوں کو یوں پکڑا، اور بڑے جلالی تھے۔ سنا نا آپ نے کہ ایک قبطی کو مکہ مارا اور وہ وہی قتل ہو گیا،
اتنا جلالی کہ پتھر کو اپنا ڈنڈا مارا تو اس پہ سیاہ نشان پڑ گئے. بڑے جلالی تھے. پکڑ لیا داڑھی کو، یوں پکڑا سر کے بالوں کو، اور فرمانے لگے تم نے اس قوم کو غیر اللہ کی عبادت کرنے سے کیوں نہیں روکا؟ ہارون علیہ السلام نے فرمایا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، موسیٰ تجھے تیری ماں کا واسطہ دیتا ہوں، میرے سر کے بال اور داڑھی کے بالوں کو چھوڑ دے، میں نے ان کو سمجھایا تھا. اللہ کہتے ہیں موسیٰ تورات رہے تھے، انہوں نے غیر اللہ سے بھی تمہیں منع کیا تھا. ظالمو تم تورات کو مانتے تو تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے؟ تم جھوٹ بولتے ہو. پھر آگے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم تو ظالم ہو، تم تو ظلم کرنے والے ہو کہ تمہیں جس چیز سے روکا گیا، جس چیز سے منع کیا گیا، تم اس چیز سے نہیں رکے. پھر اب اس دور میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تم کہتے ہو ہم تورات کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے. اس وقت کہتے تھے ہم تورات کو نہیں مانتے، اب کہتے ہو ہم تورات کو مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے. اس وقت تم موسیٰ کو نہیں مانتے، نبیوں کو قتل کرتے تھے. تم نافرمان قوم ہو، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کے پاس صرف ضد تھی. اسلام ماننے کا نام ہے، ضد کا نام نہیں، ماننے کا نام ہے. ایمان ماننا، ایمان کا معنی ہی ماننا ہے. جو بات اللہ سے، اللہ کے رسول سے ہمیں ملے اس پر عمل کرنا ضروری ہے.